السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کتاب الوضو، حدیث نمبر 196 تا 200، اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 45، تب، لگن اور لکڑی یا پتھر کے برتن میں وضو یا غسل کرنا۔ حدیث نمبر 196۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ منہ دھوئے اور اس میں کلی فرمائی۔ حدیث نمبر 197۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تشت میں پانی پیش کیا جو پیتل کا بنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، یعنی تین بار منہ دھویا اور دو بار اپنے ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا اس طرح مسح کیا کہ آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے لائے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ حدیث نمبر 198۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر ازواج مطہرات سے تیمارداری کے لیے میرے گھر میں قیام کی اجازت چاہی، چنانچہ سب نے بخوشی اجازت دے دی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جانے کے لیے 2 آدمیوں کے سہارے اپنے پاؤں گھسیٹتے ہوئے نکلے۔ وہ 2 آدمی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے شخص تھے۔ راوی حدیث عبید اللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث سنائی تو انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ وہ دوسرے شخص کون تھے؟ میں نے کہا نہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر داخل ہونے کے بعد جب بیماری شدت اختیار کر گئی تو فرمایا، میرے اوپر 7 مشک پانی ڈالو جن کے بند نہ کھولے گئے ہوں، شاید میں تندرست ہو کر لوگوں کو وصیت کر سکوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑے ٹب میں بٹھا دیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ان مشکوں کا پانی ڈالنے لگیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اشارہ کرنے لگے کہ بس تم اپنا کام کر چکی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس باہر تشریف لے گئے۔ باب نمبر 46، تشت سے وضو کرنا۔ حدیث نمبر 199۔ عمر بن یحییٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میرے چچا عمر بن ابی الحسن وضو کرتے وقت بہت زیادہ پانی بہاتے تھے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے آگاہ فرمائیں۔ چنانچہ انہوں نے پانی کا ایک تشت منگوایا اور اس سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی انڈیلا، پھر انہیں 3 مرتبہ دھویا۔ پھر اس تشت میں ہاتھ ڈال کر ایک ہی چلو پانی سے 3 بار کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر اسے صاف کیا۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا، پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھ کہنیوں تک 2 بار دھوئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ میں پانی لیا اور اس سے اپنے سر کا مسح کیا۔ مسح کے وقت ہاتھوں کو پیچھے لے گئے، پھر آگے لائے، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے اور فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 200۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں پانی منگوایا تو ایک کم گہرائی والا پیالہ لایا گیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشتۂ مبارک کو اس میں رکھ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹتے دیکھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کا اندازہ لگایا جنہوں نے اس پانی سے وضو کیا تھا تو ان کی تعداد 70-80 کے درمیان تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔